اصحاب کہف، ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی عظیم کہانی۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک ایسا دور تھا جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ بادشاہ کے حکم کے بغیر کوئی سانس تک نہیں لے سکتا تھا، اور جو اللہ پر ایمان لاتا اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی تھی۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے۔ یہ نوجوان عمر میں تو چھوٹے تھے، مگر ایمان میں بہت مضبوط تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی یقین تھا، اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ ایمان کی روشنی۔ یہ نوجوان شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی، عہدے بھی تھے اور عزت بھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم بتوں کے آگے جھک رہی ہے تو ان کے دل بے چین ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہم ایسے معبودوں کو کیسے مان لیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم بادشاہ کا اعلان۔ اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، جو میرے سوا کسی اور کو مانے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ جب بادشاہ کو ان نوجوانوں کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، آ تو میرے معبودوں کو مانو، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ نوجوانوں نے ڈرنے کے بجائے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ ایمان کی خاطر ہجرت۔ بادشاہ نے انہیں کچھ دن کی مہلت دی تاکہ وہ سوچ سکیں۔ یہ نوجوان جان گئے کہ اب شہر میں رہنا ممکن نہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت کے لیے ہمراہ تھا۔ وہ پہاڑوں کی طرف چل پڑے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں دعا۔ غار میں داخل ہو کر انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ معجزاتی نیند۔ اللہ کے حکم سے ان پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی۔ اللہ نے سورج کو اس طرح گھما دیا کہ اس کی تیز دھوپ ان پر نہ پڑے۔ ان کے جسم سلامت رہے۔ وقت گزرتا رہا، صدیاں بدلتی رہیں۔ وہ 300 سال سے زیادہ سوتے رہے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی